السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، اللہ رب العزت ہی کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں فارغ اوقات کو قیمتی بنانے اور دینی و اسلامی معلومات سے آگاہ کرنے کے لیے آن لائن کوئز مسابقے کے انعقاد کی توفیق بخشی۔ آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ پچھلے 15 دنوں سے ہمارا کل ہند آن لائن اسلامی کوئز مقابلہ جاری تھا اور 2 دن قبل بحسن خوبی اپنے اختتام کو پہنچا، اور آج اسی کے نتائج کی نشست ہے۔ لہٰذا میں اس اختتامی اور انعامی نشست کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرنے کے لیے ابنائے جامعہ منکی کے رکن حافظ محمد عبادہ سکری متعلم دارالعلوم ندوۃ العلماء سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ قرآنی آیات سے اس آن لائن نشست کا آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق الله العظيم.
یہ تھے عبادہ سکری جو تلاوت کلام پاک سے جلسے کا آغاز فرما رہے تھے۔ تلاوت کلام پاک کے بعد خدمت اقدس میں گلہائے عقیدت کے نغمہ خوانی کے لیے ابنائے جامعہ کے معزز رکن اور مشہور و معروف نعت خواں مولانا عرفات صاحب سے درخواست کروں گا کہ نعت نبی کے چند اشعار ناظرین و سامعین کے گوش گزار فرمائیں۔ مولانا اس وقت ہم سے جڑ رہے ہیں۔ جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی اعلیٰ کہیے۔ مولانا عرفات صاحب، کٹنگری منکوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چاند سورج ستارے زمین آسمان حشر تک بھول سکتے نہیں یہ سما، جب اندھیروں کے پرہول طوفان سے ایک تنہا دیا برسر جنگ تھا۔ پہلے تو ان سب کو آئی ہنسی، پھر تحیر ہوا دم بخود رہ گئے، دیکھتے دیکھتے شرق سے غرب تک نور ہی نور تھا، رنگ ہی رنگ تھا۔ اس طرف ایک شیشہ تھا نازک بدن، اپنے ماتھے پہ گرد یتیمی لیے، اس طرف ایک لشکر زرہ پوش تھا، ہر زرہ پوش کے ہاتھ میں سنگ تھا۔ پھر ہوا یوں کہ زرہوں کے ٹکڑے اڑے، سنگ شیشے سے ٹکرا کے شق ہو گئے۔ آب و گل کو تعجب تھا یہ کیا ہوا، برق حیران تھی آسمان دنگ تھا۔ پھول کھلتے گئے دیپ جلتے گئے، سنگ و فولاد و آہن پگھلتے گئے، ایک درویش کی ساز توحید میں کیسی تاثیر تھی، کیسا آہنگ تھا۔ ماشاءاللہ یہ تھے مولانا عرفات صاحب۔ مولانا کی رز گھولتی آواز نے تصورات میں مدینے کی گلیوں کی سیر کرائی۔ اب میں مناسب سمجھتا ہوں کہ 15 روزہ آن لائن اسلامی کوئز مسابقے کی مختصراً رپورٹ سماعت کی جائے۔ اس کے لیے میں اس کوئز کے روح رواں اور ابنائے جامعہ منکی کے سیکریٹری مولانا مذکر ندوی صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ ناظرین کے سامنے 15 روزہ کوئز کی رپورٹ پیش فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین محترم، میں اب حضرات کے سامنے 15 روزہ آن لائن اسلامی کوئز مسابقے کی مختصراً رپورٹ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات، سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہوں کہ محض اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے ابنائے جامعہ منکی نے آن لائن اسلامی کوئز مسابقے کا انعقاد کیا۔ حضرات، آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ابنائے جامعہ منکی جنوبی ہند کی عظیم درسگاہ جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے فارغین پر مشتمل ایک تنظیم ہے، اور ہر سال یہ تنظیم اپنے علاقے کے عصری اسکول میں زیر تعلیم طلباء کی چھٹیوں کو مفید اور کارآمد بنانے کے لیے سمر کلاسز کا انعقاد کرتی ہے۔ لیکن امسال چونکہ ملک بھر میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے، جس کے سبب سے طلباء گھر سے باہر نہیں نکل سکتے
اور ان کو کسی ایک جگہ جمع کرنا آسان بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے ابنائے جامعہ کے ذمہ داران نے باہمی مشورے سے طے کیا کہ کسی طرح سے ان اسکول کے بچوں کی چھٹیوں کو مفید اور کارآمد بنانا ہے۔ اس کے لیے فیصلہ کیا گیا کہ آن لائن اسلامی کوئز مسابقے کا انعقاد کیا جائے، لیکن اس کے لیے ہمارے ذمہ داران نے بجائے صرف اپنے قصبے میں اس کے دائرے کو محدود رکھنے کے ہندوستان گیر پیمانے پر اس کو پھیلانے کا فیصلہ کیا۔ حضرات، آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ جیسے ہی ہم نے آن لائن اسلامی کوئز مسابقے کا اعلان کیا تو ہندوستان ہی سے نہیں بلکہ بیرون ہند سے بھی ہمیں مسلسل فون اور میسیجز مسلسل آتے رہے کہ ہم اس مسابقے میں حصہ لینا اور اس مسابقے میں شرکت کرنا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ ہم اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے اس مسابقے میں ہندوستان بھر سے تقریباً 20 سے زیادہ ریاستوں سے لوگوں نے شرکت کی اور ان کی کل تعداد 6106 لوگوں نے شرکت کی، اور روزانہ کے اعتبار سے الحمدللہ 3800 لوگوں نے شرکت کی۔ ہم نے کوئز مسابقے کا انعقاد اس لیے کیا، کوئز کے مسابقے دلچسپ مسابقے ہوا کرتے ہیں، اس میں لوگوں کو کم وقت میں زیادہ معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ کوئز ایک تفریح کا ذریعہ بھی ہوا کرتا ہے، اس سے تحقیق اور جستجو کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ الحمدللہ ہمارے مساہمین نے اس کا کھل کر اعتراف کیا۔ بعض مساہمین نے یہاں تک کہا کہ ہمیں اپنی دینی معلومات کی سطح کا اندازہ ہوا، آپ کے اس اسلامی کوئز کی وجہ سے ہم نے اپنے اسلامی معلومات کا جائزہ لیا تو ہمیں پتہ چلا کہ ہم اسلامی تعلیم کے اعتبار سے انتہائی معمولی سطح پر ہیں اور ہمیں اپنی علم کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ محض یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی توفیق ہے، اور اللہ ہی کے کرنے سے ہم نے ایک کوئز مسابقے کا انعقاد کیا۔ ہم اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں اور آپ تمام حضرات کا بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ اور ہمارے اس مسابقے کی کامیابی کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جب کبھی ہمارے لنک بھیجنے میں 1 منٹ کی تاخیر ہوتی یا لنک کے کھلنے میں 1-2 منٹ کی تاخیر ہو جاتی تو مساہمین کی طرف سے مسلسل ہمیں شکایتوں کے ہمیں کالز موصول ہوتے، اور اسی طرح سے اور ان کی دلچسپی کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ وہ سراپا ہمارے لنک کا انتظار کرتے رہتے۔ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ ہمارے اس مسابقے میں کبھی فون کے آپ کو جواب دینے میں یا میسیجز کے جواب دینے میں کبھی تاخیر ہوئی ہو یا ہم نے کبھی سخت سست کہا ہو تو ہم اس پر آپ کے معذرت خواہ ہیں، اس لیے کہ ایک مشغولیت کا ہجوم ہوا کرتا تھا۔ اس پر ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں اور ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ جس مقصد کے تحت اس مسابقے کا انعقاد کیا گیا ہے اللہ رب العزت اس کو کامیاب بنائے، اس کے دور اثرات مرتب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ معزز ناظرین، ہمارے لیے بڑی خوشی کا مقام ہے کہ اس وقت ابو الحسن علی الحسنی ندوی اکیڈمی بھٹکل کے جنرل سیکریٹری، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن، استاذ تفسیر جامعہ اسلامیہ بھٹکل مولانا الیاس صاحب ندوی جڑ رہے ہیں۔ میں مولانا کا سب سے پہلے دل کی گہرائیوں کے ساتھ استقبال کرتا ہوں اور بسط ادب و احترام مولانا سے التماس کرتا ہوں کہ آپ ابنائے جامعہ کے تعارف کے ساتھ ساتھ اپنے کلمات عالیہ سے ہم سبوں کو نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرات، ہمارے لیے آج نہایت مسرت کا موقع ہے کہ عالمی سطح پر کرونا وائرس کی جو وبا پھیلی تھی اور دنیا کے تقریباً تمام ملکوں میں جو لاک ڈاؤن ہوا تھا اور ہمارے ملک سے بھی
جو ہے اس طرح کی خبریں آنے کے بعد لاک ڈاؤن کیا گیا تھا، تو بڑی فکر مندی کی بات تھی کہ بحیثیت امت مسلمہ ہمارا یہ وقت گھروں میں کیسے گزرے گا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ نے پہلے ہی فرمایا تھا بعض اوقات تمہارے لیے کسی چیز میں شر نظر آتا ہے لیکن ہمارے نزدیک وہ خیر کا ذریعہ بننے والی چیز ہوتی ہے، اور خیر نظر آنے والی چیزوں کے اندر شر بھی ہوتا ہے۔ وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو لکم۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر کا بہت سی حیثیتوں سے پہلو رکھا تھا کہ بہت سارے وہ لوگ جو اپنے گھروں میں اپنا وقت نہیں دے سکتے تھے، یکسوئی سے بہت سارے کام نہیں کر سکتے تھے، اللہ کے ان بندوں نے اس زحمت کو جو ہے رحمت سے بدل دیا اللہ کے فضل سے، اور انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ لیکن ایک بڑی تعداد ہماری امت کے اندر ایسی تھی جو پہلے سے زیادہ اپنے وقت کو ضائع کرنے میں اور ذات وقت میں آگے بڑھتی گئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کا عذاب جو ہے ٹلنے کا نام نہیں لے رہا تھا، دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا تھا۔ حالانکہ یہ جو آزمائش تھی، سچی بات یہ ہے کہ اللہ کے کہنے کے مطابق ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ تھی، لیکن اس کو ہم نے سمجھا نہیں۔ اللہ کے گھروں سے عام دنوں میں ہم بہت کم وابستہ رہتے تھے، آج اللہ نے گھروں سے قریب رہنے کے باوجود اپنے گھروں سے ہمیں دور رکھا۔ نماز باجماعت میں ہماری کوتاہی پہلے سے چلی آ رہی تھی، آج جو لوگ چند معدود اہتمام سے پابندی سے جماعتوں میں شریک ہوتے تھے، ان لوگوں کے لیے بھی جماعت میں شرکت سے محرومی کا نظارہ دیکھنے کو ملا۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہر خیر کے اندر جیسے شر رکھا ہے، بعض اوقات جس کو انسان خیر سمجھتا ہے، تو اسی طرح ہر شر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ خیر کے پہلو رکھے ہیں۔ میں بہت مبارکباد دیتا ہوں ہمارے اپنا جامعہ منکی کو اور اس کے تمام ذمہ داروں کو، ہمارے دوست مولانا شکیل صاحب ندوی کی سرپرستی میں، ہمارے عزیز مکرم، عزیز القدر اور عزیز قلب مولانا مذکر صاحب ندوی کٹنگیری نے اس سے جو ہے فائدہ اٹھانے کی جو ہے کوشش کی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر، اور پورے ملک کی سطح پر انہوں نے اس بات کی فکر کی کہ ہمارے نونہال اور کم عمر بچے خاص کر جو گھروں میں اس وقت جو ہے بند ہیں اور اپنا وقت یوٹیوب میں اور گوگل میں اور فیس بک میں اور واٹس ایپ میں ضائع کر رہے ہیں، ان کے وقت کو جو ہے صحیح استعمال کرنے کے لیے انہوں نے سوچا اللہ کے فضل سے، اور آن لائن اسلامک کوئز کا انہوں نے پروگرام رکھا اپنا جامعہ منکی کی طرف سے۔ ہمارے جامعہ اسلامیہ بھٹکل کو الحمدللہ یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس کے فارغین جہاں بھی رہتے ہیں، اپنا جامعہ ہمیشہ جو ہے دعوتی اور علمی اور اصلاحی کاموں کی کوشش کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں ان کی بڑی کوششیں کارآمد بھی نظر آتی ہیں اللہ کے فضل سے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ان کی یہ کوششیں ملک سے نکل کر عالمی سطح پر اب پہنچ گئی ہے۔ ان کی علمی، دینی، دعوتی اور اصلاحی ان کے کام اور ان کے ادارے الحمدللہ اب محتاج تعارف نہیں رہے ہیں، اور ہمارے جو ہے جامعہ اسلامیہ سے فارغ ہونے والے ہمارے علماء نے ہمیشہ اس بات کو پیش نظر رکھا کہ نئی نسل کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو دین سے قریب کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ کا شکر ہے ان کو اس سلسلے میں بڑی کامیابی ملی، اور ہمارا یہ آن لائن کوئز پروگرام جو اپنا جامعہ منکی کی طرف سے منعقد ہوا، اور یہ سن کر آپ سب حضرات کو حیرت بھی ہوگی اور تعجب بھی ہوگا، اور اس سے بڑھ کر خوشی ہوگی، اور سب سے بڑھ کر اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ 15 دن کے اس پروگرام میں ہندوستان کی 20 ریاستوں سے 4000 سے زیادہ لوگ بیک وقت شریک ہوتے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ 4000 یہ بچے، یہ نونہال اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بڑے بھائیوں کے ساتھ وقت کو ضائع ہونے سے بچا رہے تھے، اور اسی کے ساتھ وقت ضائع ہونے سے بچانے کے ساتھ ساتھ اپنی دینی معلومات میں اضافہ کر رہے تھے۔ آج کا سب سے بڑا عالمیہ یہ ہے کہ نئی نسل دین سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ اسلام پر اعتماد کی کمی اس وقت امت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم 4000 بچوں میں اسلام پر اعتماد کی بحالی کے سلسلے میں اس سے بڑی مدد ملے گی آن لائن جو پروگرام ہوا۔ اس سے پہلے بھی ہمارے یہاں الحمدللہ اپنا جامعہ مختلف فارغین کی طرف سے، ہمارے فکر و خبر کی طرف سے جو اجمل التلاوہ کا پروگرام ہے، ماہنامہ پھول کی طرف سے بچوں کے جو مختلف پروگرام ہوتے ہیں، اور اسی طرح ہمارے جو ہے کیا نام ہے لن قرآن کی طرف سے
جو ہمارے پروگرام طلباء کے لیے منعقد کیے جاتے ہیں، اس کے بڑے اچھے اثرات جو ہے ہندوستان میں نہیں بلکہ ہندوستان سے باہر بھی مرتب ہو رہے ہیں. اور اسی سلسلے میں ہمارے مولانا ابوالحسن ندوی اسلامک اکیڈمی کی طرف سے جو 20 سال سے اسلامیات کے امتحانات کا سلسلہ جو یہاں شہر سے شروع ہوا تھا، آج الحمدللہ دنیا کے مختلف ملکوں میں پہنچ گیا، اسی سلسلے کی کڑی ہے. لیکن مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس وقت کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ہمارے اس کوئز پروگرام نے ابنائے جامعہ کی بڑی جو ہے میں سمجھتا ہوں راہیں کھول دی ہیں، اور ایک اچھا نمونہ جو ہے امت کے سامنے، ہمارے علماء کے سامنے، دعات کے سامنے، فارغین کے سامنے رکھا ہے. جب بھی اس طرح کے حالات آئے ہم پریشان نہ ہو، اس زحمت کو رحمت سے بدلنے کے لیے، ان حالات کو اپنے حق میں موڑنے کے لیے، اور نئی نسل کو جو ہے اس سے فائدہ اٹھا کر اسلام پر اعتماد بحال کرنے کے سلسلے میں ہم اللہ کی دی ہوئی جو ہے صلاحیتوں کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں، اس کا ایک اچھا نمونہ انہوں نے پیش کیا ہے. میں جامعہ اسلامیہ بھٹکل کی طرف سے اور اس سے بڑھ کر جو ہے اپنے مادر علمی جامعہ اسلامیہ کے ساتھ جو ہے دارالعلوم ندوۃ العلماء کی طرف سے اور مولانا ابوالحسن ندوی اسلامک اکیڈمی کی طرف سے، ان تمام اداروں کی طرف سے جس سے ہم لوگ وابستہ ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے مولانا مذکر صاحب کو، ان کے تمام ساتھیوں کو، ان کے سرپرستوں کو مبارکباد دیتا ہوں. ایک نئی راہ انہوں نے امت کو دکھائی ہے، اور مجھے امید ہے کہ بقیہ اب جو دن بچے ہیں رمضان میں اسی طرح کے کچھ اور پروگرام منعقد کر کے انشاءاللہ میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے، اور دعا بھی کرتا ہوں کہ ان کے پروگرام عالمی سطح پر متعارف ہوں گے، اور اس کی جو ہے دیکھا دیکھی ان کے نقش قدم پر ہماری جو ہے امت کی دوسرے ادارے بھی اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے اس بلند مقصد کے تحت اس پروگرام کو منعقد کیا گیا تھا، اللہ اس میں کامیابی عطا فرمائے، اس کے اچھے اثرات مرتب فرمائے. ہم سب کو، ہماری نئی نسلوں کو خاص کر اللہ تعالیٰ ایمان پر، اسلام پر، توحید خالص پر باقی رکھے، اور اس طرح کے پروگراموں سے فائدہ اٹھا کر اسلام پر اعتماد کی بحالی میں مدد حاصل کرنے میں جو ہے ہم فائدہ اٹھانے والے بنے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. معزز ناظرین، ہمارے لیے بڑی خوشی کا مقام ہے کہ اس وقت ہمارے ساتھ ابنائے جامعہ منکی کے سرپرست استاذ الاساتذہ قاضی شہر محترم مولانا شکیل احمد صاحب سکری ندوی آن لائن پروگرام سے جڑے ہوئے ہیں. میں آپ کا استقبال کرتا ہوں اور بسط ادب و احترام مولانا سے درخواست کرتا ہوں اپنے کلمات عالیہ سے نوازیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد. حضرات ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ نشست خصوصی طور پر منعقد کی گئی ہے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کورونا وائرس جو بیماری وبائی شکل اختیار کر گئی ہے، اور جس کے لیے دنیا کے بہت سے ممالک میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے، تالہ بندی کا معاملہ ہے، اسی طرح سے ہمارے اس پیارے ملک ہندوستان میں بھی اس بیماری سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کے طور پر تالہ بندی کا اعلان کیا گیا، اور تقریباً 1 مہینے سے ہم اور آپ اسی تالہ بندی میں اپنا ایام گزار رہے ہیں. ظاہر بات ہے کہ انسان کے پاس جو وقت ہے وہ بہت ہی قیمتی وقت ہے، اور اس کو قیمتی بنانا بھی چاہیے. اور جب سے یہ تالہ بندی کا معاملہ ہندوستان میں بھی آیا تو ہم اور آپ نے دیکھا کہ پہلے تو جہاں پر ہمارے دکانیں، ہمارے بازار، ان سب کو بند کر دیا گیا. اسی کے ساتھ ساتھ اس پر بھی پابندی لگائی گئی کہ ہماری جو مساجد ہیں اور مذہبی جو جگہیں ہیں وہاں پر بھی لوگوں کا اکٹھا رہنے اور لوگوں کو ایک ساتھ جمع رہنے سے پرہیز کرنے کے لیے وہاں پر بھی پابندی عائد کر دی گئی، جس کے لیے تمام لوگ چاہے کسی بھی برادری سے تعلق رکھتے ہوں، مسلمان ہوں، غیر مسلم ہوں، سب اپنے اپنے گھروں میں رہنے پر مجبور ہو گئے. ایسے موقع پر لوگوں کے اوقات کو کارآمد بنانے کے لیے اور ان کے اوقات کو مفید سے مفید تر بنانے کے لیے بہت سے لوگوں نے دنیا بھر میں کوششیں کی ہیں. بعض لوگ آن لائن اپنے درس و تدریس سے
لوگوں کو محظوظ کیا ہے اور اپنی باتوں کو پہنچانے کی بڑی فکر کی ہے، اور کہیں پر چھوٹے بچوں کے لیے درود شریف پڑھنے کا، استغفار کرنے کا، اس طرح کے جو پروگرامز ہیں وہ منعقد کر کے لوگوں کو ایک وقتی طور پر کام آ جائے اور ان کا وقت جو ہے کامیاب ہو، ان کا وقت جو ہے اچھے کام میں لگ جائے۔ اس کے لیے دوسری تنظیموں نے بھی اور بعض لوگوں نے، بعض انفرادی طور پر، بعض اجتماعی طور پر لوگوں نے بڑی خدمت انجام دی۔ جب یہاں پر لاک ڈاؤن ہوا تو اس سے پہلے کہ میں اس میں جاؤں تو 2 منٹ آپ کے لیے اس کا اظہار کر دوں کہ یہ جو منکی بستی ہے، چھوٹی سی بستی ہے، یہ اناور تعلقہ میں ہے، اور ماشاءاللہ آبادی اس کی بہت بڑی ہے، تقریباً 35 سے لے کر 40 ہزار کی تعداد میں اس کی آبادی ہے، لیکن جہاں مسلمانوں کی تعداد 8 سے 10 ہزار تک کی ہے، اور یہاں پر 10 مساجد ہیں، ایک مدرسہ بھی ہے الحمدللہ۔ اسی مدرسے کے فارغین جو مدرسہ رحمانیہ کے نام سے موسوم ہے، اور تقریباً 1984 سے یہ مدرسہ قائم ہے، اور اسی کے فارغین ماشاءاللہ دنیا کے بہت سے ممالک میں بھی پھیلے ہوئے ہیں، اپنی دینی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اسی طرح سے یہاں پر جو لوگ ہیں اور جو اچھے تعلیم یافتہ احباب موجود ہیں، انہوں نے اس کو کارآمد بنانے کے لیے ایک فکر کی۔ ہماری ایک تنظیم ہے ابنائے جامعہ کے پلیٹ فارم سے ایک ایسا پیغام اور ایک ایسا پروگرام شروع کیا جائے جس سے تقریباً لاک ڈاؤن میں جو ہمارے لوگ اپنے گھروں میں محصور ہیں ان کے لیے کوئی کام کا موقع مل جائے۔ لہذا ہمارے چند بالکل محرک اور متحرک افراد جو ہیں انہوں نے اس پر محنت کی، اور کئی دنوں سے اپنی کوشش، اپنی کاوش سے ایک پروگرام تیار کیا، کس طرح کے سوالات ہونی چاہیے اور لوگوں تک کس طرح سے پہنچایا جائے۔ مختلف زاویے سے اس پر سوچنے کے بعد ایک پلیٹ فارم پر ہم سب آ گئے کہ انشاءاللہ ہمارے ابناء کی طرف سے ایک ایسا پروگرام منعقد ہو جس کے اندر سوالات کیے جائیں، اور روزانہ کچھ سوالات کے لنک ان تک پہنچ جائے، اور لوگ جو ہیں سوالات سے مربوط رہیں اور اپنی کوشش، اپنی محنت سے وہ سوالات پر کر کے ہمارے یہاں تک پہنچا دیں۔ ماشاءاللہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور یہ آخری نشست جو آج ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں انشاءاللہ جو اول نمبر پر آئیں گے، یعنی جنہوں نے جتنے بھی سوالات کیے گئے ان سبوں کو انہوں نے صحیح سوالات سے نوازا ہے، اس کے جوابات انشاءاللہ ان کو انعامات سے بھی نوازا جائے گا۔ اس لیے یہ آج کی جو ہے نشست جو ہے منعقد ہوئی ہے۔ جہاں تک ان سوالات کا تعلق ہے، سوالات کے بنانے میں بھی ہمارے علماء کرام نے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ جہاں پر دین کی باتیں، دینی سوالات ہوں، سیرت کے تعلق سے ہو، صحابہ کرام کی زندگی کے تعلق سے ہو، قرآن پاک کے تعلق سے ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے تعلق سے ہو، اور اس کے اندر یہ ایک گوشہ اس کا بھی رکھا گیا کہ یہ تمام لوگوں کے لیے آسان بھی ہو۔ اس لیے ماشاءاللہ جب بھی ہماری لنک گئی تو تقریباً 3000 سے زائد، تقریباً 4000، کبھی 3500، کبھی 4000 تک لوگوں کی تعداد پہنچی، اور سبوں نے اس کے سوالات کو، اس کے جوابات دینے کی کوشش کی۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوشائن بات ہے۔ اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے، میں اپنی بات کو لمبا کرنا نہیں چاہتا ہوں، مختصراً میں آپ سے یہی کہوں گا کہ ہماری کوشش تھی کہ جتنے بھی احباب ہیں وہ ہماری تاریخ کو، اپنی تاریخ کو ہم یاد رکھیں، اس لیے کہ جو قوم اپنی تاریخ سے وابستہ رہتی ہے وہ قوم زندہ رہتی ہے، وہ قوم تابندہ رہتی ہے، اور وہ اپنے اسلاف کی سے منسلک رہتی ہے، اسلاف کے واقعات کو یاد رکھ کر اپنی زندگیوں کے اندر بھی وہ تبدیلی لانے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی مقصد کے تحت ہم لوگوں نے یہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے، اپنا جامعہ کے منکی کے پلیٹ فارم سے اس کا ان سوالات اور جوابات کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا، اور ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بہت ہی اچھے انداز سے اس کا استقبال بھی کیا، اس کا بہت اچھا ریسپانس آیا، اور لوگوں کے لیے ایک مشغلہ تھا بن گیا کہ لوگ یہ منتظر رہتے تھے کہ کب یہ لنک آئے گی اور کب ہم ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہم آگے آئیں گے۔ ماشاءاللہ جو سوالات دیے ہیں دینی اعتبار سے، علمی اعتبار سے بہت ہی ایک بہترین چیز ہمارے سامنے آئی ہے۔ میں جتنے بھی لوگوں نے صحیح سوالات کے جوابات دیے ہیں میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خصوصاً ان احباب کو جنہوں نے اتنی بڑی محنت کی اور ہندوستان کے بہت سی ریاستوں تک پہنچنے میں ہم لوگ کامیاب ہوئے۔ اس کے لیے بہت بڑی محنت اور بڑی کاوش ہمارے بچوں نے کی ہے، ہمارے علماء نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ان کا اجر اور ان کی
ان کے جو انہوں نے خدمت انجام دی ہے اس کا بھرپور ان کو اجر عظیم اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں۔ میں ایک ہی بات کہوں گا کہ اس سلسلے کو آپ جاری رکھیں، یعنی اسلامی تاریخ سے مربوط رہنے کے لیے آپ جو کچھ کر سکتے ہیں آپ کیجئے۔ ایک نمونہ ہم نے آپ کو دیا ہے، آپ انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے آپ اپنے طور سے کوشش کرتے رہیں، محنت کرتے رہیں، سوالات کچھ اپنے ذہنوں کے اندر بھی پیدا ہوں اس کو آپ خود اس کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کریں، اور اس اعتبار سے ہمارے بچے، ہمارے بچیاں، ہمارے عورتیں، ہمارے مرد سب جو ہیں اسلامی تاریخ سے، اسلامی اصول سے وابستہ رہیں۔ بس میں ایسے موقع پر جب ہم سب اپنے گھروں میں محصور ہیں اور کوئی بڑا پروگرام بھی نہیں کیا سکتا ہے، مختصر سا ہم نے اب پروگرام پیش کیا ہے، پروگرام پیش کرنے والوں کو سبوں کو مبارکباد دیتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کوشش اور کاوش کو کامیاب فرمائیں، اور جتنے لوگوں نے اس کے لیے محنتیں کی ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ اجر عظیم سے نوازیں، اور جن جن لوگوں نے اس کے لیے دعائیں دی اور خود بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور سوالات کے جوابات دینے میں محنت اور کوشش اور کاوش کی، اللہ تعالیٰ ان کے علم کے اندر مزید تازگی عطا فرمائے، اس کی ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولانا کی اس مختصر سی گفتگو کے بعد میں اب مزید آپ کے اور آپ کی دھڑکنوں کے بیچ حائل ہونا نہیں چاہتا، تو آئیے مسابقے کے نتائج کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ نتائج کی تفصیلات کو پیش کرنے اور اس پوری کارروائی کو انجام دینے کے لیے میں اب ابنائے جامعہ منکی کے معزز و فعال رکن محترم مولانا مزمل صاحب ندوی سے درخواست کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اگلی کارروائی کو آگے بڑھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ابھی آپ نے 15 روزہ آن لائن اسلامک کوئز کے کنوینر اور ابنائے جامعہ منکی کے سیکریٹری مولانا مدکر صاحب کی زبانی اس کوئز کمپٹیشن کی تفصیلات سماعت فرمائیں کہ اس مقابلے میں کشمیر سے لے کر کیرلا تک اور ادھر بنگال سے لے کر گجرات تک لگ بھگ 6000 افراد نے شرکت فرمائی۔ ہم اپنے رفقا کی طرف سے آپ سبوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور بارگاہ الہی میں دعا گو ہیں کہ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین اکرام، اب ہم بغیر کسی تاخیر کے اس پروگرام کی آخری کڑی یعنی اس مقابلے کے نتائج کے اعلان کی طرف آگے بڑھتے ہیں، جس کے لیے ہمارے ناظرین شدت سے منتظر ہیں اور دھڑکنیں دل تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی ہیں۔ بس پھر انتظار کس بات کا، آئیے آگے بڑھتے ہیں اور قرآن اندازی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس مقابلے کے چیمپئن کون ہیں۔ تو آئیے ناظرین، ہم آگے بڑھتے ہیں قرآن اندازی کی طرف، جس کے لیے آپ شدت سے منتظر ہیں اور ہمارے مساہمین بے چینی سے جس کا انتظار کر رہے ہیں، اس لیے میں زیادہ دیر تک آپ کے درمیان حائل ہونا نہیں چاہتا۔ تو حضرات، حسب اعلان اس مقابلے میں جیتنے والوں کے لیے 25,000 کے انعامات دیے جائیں گے، جس کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں۔ انشاءاللہ اول مقام حاصل کرنے والے کو 5,555 روپے کے انعامات دیے جائیں گے۔ اسی طرح سے دوم مقام حاصل کرنے والے کو 3,333 اور سوم مقام حاصل کرنے والے کو 2,222 کے نقد انعامات دیے جائیں گے۔ پھر اسی طرح سے 25 خوش قسمت لوگوں کو 555 روپے کے نقد انعامات دیے جائیں گے۔ تو کل ملا کر 25,000 روپے کے انشاءاللہ یہ نقد انعامات جتنے والے تمام مساہمین کو جن کے نام یہاں پر قرآن اندازی کے ذریعے نکلیں گے ان تک پہنچائے جائیں گے۔ تو آئیے ہم اس مقابلے کی قرآن اندازی کرنے جا رہے ہیں۔ ہم جیسے کہ ابھی ہم نے بتایا کہ اس مقابلے کے اندر 6,000 سے زائد افراد نے شرکت کی تھی اور کل 288 افراد نے ان تماموں کے 15 دنوں میں صحیح جوابات دیے ہیں۔ اب ان 288 افراد میں قرآن اندازی ہو رہی ہے
اور یہ قرآن اندازی ہم کمپیوٹرائز اسپن کے ذریعے سے کر رہے ہیں، یعنی ہم اسپن کا بٹن یہاں پر سٹارٹ کرنے کے بعد آپ جس پر جو اسکرین پر نام دیکھ سکیں گے، تو لیجئے ہم آپ قرآن اندازی کر رہے ہیں۔ قرآن اندازی کی کچھ تفصیل اس طرح سے ہوگی، سب سے پہلے 10 خصوصی انعامات کے لیے قرآن اندازی کی جائے گی، پھر اس کے بعد 11ویں نمبر پر صوبہ مقام حاصل کرنے والے کے لیے قرآن اندازی کی جائے گی، پھر اسی طرح سے پھر اگلے 10 مساہمین کے لیے جن کو خصوصی انعام ملے گا ان کے لیے قرآن اندازی کی جائے گی، پھر اس کے بعد دوسرے مقام کے لیے قرآن اندازی کی جائے گی، پھر اس کے بعد 5 خصوصی انعام حاصل کرنے والوں کے لیے قرآن اندازی کی جائے گی، پھر سب سے اخیر میں ہمارے اس مقابلے کے چیمپئن اور ہیرو جن کے لیے قرآن اندازی کی جائے گی وہ اول مقام ہوگا، اور اول مقام کے لیے قرآن اندازی کی جائے گی۔ تو لیجئے ہم قرآن اندازی شروع کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کون خوش قسمت ہے سب سے پہلا جن کو جو ہے خصوصی انعام ملنے والا ہے۔ یہ رہا خصوصی انعام حاصل کرنے والے ہمارے سب سے پہلے مساہم جنہوں نے صحیح جوابات دیے تھے۔ 15 دنوں کے اندر 150 صحیح جوابات دینے والے 288 افراد میں سے محمد کیف عبد الحکیم جن کا تعلق مہاراشٹرا سے ہے، بہت بہت مبارک۔ اب ہم ان کو ریموو کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد اگلے 10 مساہمین میں سے جن کو خصوصی انعام ملنا ہے، دوسرا خوش قسمت جن کو جو ہے خصوصی مساہمین میں سے خصوصی انعام ملنے والا ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ کون خوش قسمت ہے جن کو خصوصی انعام ملے گا۔ دوسرا خصوصی انعام حاصل کرنے والے یہ رہے اسکرین پر، دوسرا خصوصی مقام انعام حاصل کرنے والے امان جن کا تعلق کرناٹکا سے ہے، بہت بہت مبارک۔ اب ہم ان کو ریموو کر رہے ہیں اور آگے خصوصی انعام حاصل کرنے والے کی طرف ہم بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آگے خصوصی انعام کون حاصل کر رہا ہے۔ اسی طرح سے 10 میں سے تیسرے مساہم ہوں گے جن کو خصوصی انعام ملے گا، یہ ہیں احمد جن کا تعلق کرناٹکا سے ہے، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو احمد۔ اسی طرح سے ہم آگے بڑھتے ہیں اور چوتھے مساہم کے لیے سپن کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ خوش قسمت کون ہے جن کے نام قرآن نکلنے والا ہے، اور یہ محمد افہام ان کا تعلق بھی کرناٹکا سے ہے، ماشاءاللہ آپ کو بھی مبارک ہو، بہت خوب۔ اب ہم 5ویں خوش قسمت کے لیے سپن کرنے جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ 5ویں کون خوش قسمت ہیں جو ہمارے اس مقابلے میں خصوصی انعام حاصل کریں گے، اور یہ 5ویں خوش قسمت شاہد ڈانگی، ان کا بھی تعلق کرناٹکا سے ہے، اور یہ لگاتار کرناٹکا سے کامیابی درج ہو رہی ہے یہاں پر۔ اب ہم ان کو بھی ریموو کر رہے ہیں، پھر اگلے 6 خوش قسمت کے لیے ہم قرآن اندازی کر رہے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور یہ 6 زمان ان کا بھی تعلق کرناٹکا سے ہے، بہت خوب ماشاءاللہ۔ پھر آگے بڑھتے ہیں 7ویں خوش قسمت کے لیے جن کو اس میں خصوصی انعام دیا جائے گا۔ 25 میں سے 7ویں خوش قسمت جو انعام پائیں گے خصوصی، محمد حبیب جن کا تعلق بہار سے ہے، بہت بہت مبارک۔ اس کے بعد ہم ان کو ریموو کر کے آگے کی طرف بڑھتے ہیں اور ایک بار سپن کرتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کس کے نام قرآن نکلتا ہے۔ ام کلثوم، اور یہ بھی کرناٹکا سے ہیں، بہت بہت مبارک ہو۔ اب ہم 8ویں مساہم کے لیے سپن کر رہے ہیں،
لیجیے ہم نے اسپن کیا، دیکھتے ہیں کون خوش قسمت ہے جس کے نام قرآن نکلے گا۔ 8واں خوش قسمت جس کے نام قرآن نکلنا ہے، یہ رہے یحییٰ مدینہ کالونی بھٹکل۔ ماشاءاللہ بہت خوب، مبارک ہو آپ کو، آپ 8ویں نمبر پر آ گئے ہیں۔ اب ہم 9ویں مساہم کے لیے اسپن کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کون خوش قسمت ہے جو اس مقابلے کا 9واں خصوصی انعام حاصل کرنے والا ہوگا۔ اور یہ فاطمہ ابو حسینہ، ان کا بھی تعلق کرناٹکا سے ہے، بہت بہت مبارک ہو۔ ہم ان کو ریموو کرتے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ دیکھتے ہیں کہ 10واں خوش قسمت اور ہمارے پہلے راؤنڈ کا آخری خوش قسمت ہوگا جن کو جو ہے خصوصی انعام ملے گا۔ ہم نے اسپن کیا ہے، دیکھتے ہیں کہ کس کے نام قرآن نکلتا ہے۔ اور یہ عمیر، ان کا بھی تعلق کرناٹکا سے ہے۔ اسی طرح سے ناظرین، ہمارا یہ پہلا راؤنڈ مکمل ہوا جس میں جو ہے 10 خصوصی مساہمین کے لیے انعامات طے کیے گئے۔ اب 11ویں مساہم کا ہم قرآن نکالنے جا رہے ہیں کہ جو اس مقام کے لیے، جو اس مقابلے کے لیے 100واں مقام حاصل کریں گے۔ اب ہم 100واں مقام حاصل کرنے والے کے لیے قرآن اندازی کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں ہم اسپن کرتے ہیں کہ دیکھیے کس کا نام نکلتا ہے، کون خوش قسمت ہے جو اس مقابلے کا تیسرا ونر ہوگا۔ ارقم قاضی، ماشاءاللہ بہت مبارک ہو ارقم قاضی، جن کا تعلق مہاراشٹرا سے ہے، بہت خوب۔ ناظرین، اب ہمارا یہاں سے دوسرا راؤنڈ شروع ہونے جا رہا ہے جس کے لیے ہم قرآن اندازی کر رہے ہیں۔ ہم اسپن کریں گے اور جس کے نام قرآن نکلے گا وہ اس مقابلے کا 11واں خوش قسمت ہوگا جن کو خصوصی انعام ملے گا۔ دیکھتے ہیں کہ خوش قسمت کون ہے جس کو 11واں انعام ملنے والا ہے خصوصی۔ 11واں خصوصی انعام حاصل کرنے والے بلال ابراہیم، کرناٹکا، بہت مبروک، بہت مبارک۔ پھر ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ 12ویں خصوصی انعام حاصل کرنے والے کے لیے ہم اسپن کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ 12واں خوش قسمت کون ہے جس کو خصوصی انعام ملنے والا ہے۔ یہ رہا 12واں خوش قسمت حماد، جن کا تعلق جو ہے مہاراشٹرا سے ہے، حماد، بہت مبارک۔ اسی طرح سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ 13ویں مساہم کے لیے جن کو خصوصی انعام ملنا ہے، ہم اسپن کر رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ 13واں خوش قسمت کون ہے اس مقابلے کا جس کو خصوصی انعام ملے گا۔ فاطمہ دامودی، ان کا تعلق کرناٹکا سے ہے، ماشاءاللہ بہت خوب، مبروک، اللہ مبارک کرے۔ اسی طرح سے ہم 14ویں مساہم کے لیے جن کو خصوصی انعام ملنا ہے اسپن کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کون خوش قسمت ہے۔ اور ایک خوش قسمت عبید زاہد، جن کا تعلق بہار سے ہے، بہت مبارک ہو آپ کو۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں 15ویں خوش قسمت کے لیے، دیکھتے ہیں کہ کون مساہم ہے جو اس مقابلے کا 15واں خوش قسمت ہوگا جن کو خصوصی انعام ملنے والا ہے۔ اور یہ رہے کلیم احمد، ماشاءاللہ مبروک، جن کا تعلق گجرات سے ہے، اللہ آپ کو مبارک کرے۔ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں 16ویں مساہم کے لیے۔ اب ہم اسپن کر رہے ہیں، اب دیکھتے ہیں
کہ کس کا نمبر نکلتا ہے. یہ رہے 16ویں خوش قسمت توحید، جن کا تعلق بہار سے ہے. بہت بہت مبارک ہو آپ کو. اسی طرح سے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ 17ویں مساہم، اس کے لیے ہم سپن کرنے جا رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ 17ویں خوش قسمت کون ہے جن کے نام پورا نکلے گا. اور ہم نے 17ویں مساہم کے لیے سپن کیا ہے، اور یہ فرحان پٹیل، ان کا تعلق مہاراشٹرا سے ہے. بہت خوب، مبارک ہو آپ کو. اس کے بعد ہم 18ویں مساہم کے لیے سپن کرنے جا رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ 18ویں مساہم کون ہیں کہ جن کو خصوصی انعام ملنا ہے ہمارے اس مقابلے کا. 288 افراد میں سے 18ویں مساہم احمد فلزا ڈی ایف، ان کا تعلق کرناٹکا سے ہے. بہت مبارک ہو آپ کو. پھر ہم 19ویں مساہم کے لیے سپن کرنے جا رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ 19واں مقام، 25 میں سے 19واں مقام کس کو حاصل ہوتا ہے خصوصی انعامات کے لیے. نوحا قاضی، نوحا قاضی، ان کا تعلق کرناٹکا سے ہے. بہت بہت مبارک ہو آپ کو. پھر ہم اس راؤنڈ کے آخری مساہم کے لیے سپن کرنے جا رہے ہیں. اس طرح سے اس سپن کے بعد ہمارے کل 20 مساہمین نکل جائیں گے اس مقابلے سے، جنہوں نے جو ہے خصوصی انعام حاصل کیے ہوں گے. یہ رہا ہم نے سپن کیا ہے. دیکھتے ہیں کہ 20ویں خوش قسمت کون ہیں. محمد عدنان، ان کا تعلق اتر پردیش سے ہے. بہت خوب، مبارک ہو آپ کو. آپ اس راؤنڈ کے آخری مساہم ہیں. اسی طرح سے یہ 20 مساہمین مکمل ہو گئے. اب اس راؤنڈ کے صرف 5 مساہمین باقی بچے ہیں جن کو خصوصی انعام ملنا ہے. اس کے بعد اب ہمارا اس مقابلے کا تیسرا راؤنڈ ہے. اس کے لیے ہم قرآن اندازی کریں گے. اب ہم دوم مقام حاصل کرنے والے کے لیے قرآن اندازی کرنے جا رہے ہیں. ناظرین ملحوظ رہیں، یاد رکھیے کہ اب ہم جو سپن کریں گے اس میں جس کا نام نکلے گا وہ ہمارے اس مقابلے کا دوم مقام حاصل کرنے والا ہوگا. دیکھیے کہ خوش قسمت کون ہے. آئیے دیکھتے ہیں. ہم نے سپن کیا، دیکھتے ہیں کہ خوش قسمت کون ہے جو اس مقابلے میں دوم مقام حاصل کرے گا. یہ رہا سارا عبدالصمد. سارا عبدالصمد، ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک ہو آپ کو. مہاراشٹرا سے ہیں. بہت بہت مبارک ہو آپ کو. آپ نے کل 15 دنوں میں 150 صحیح جوابات دیے. اس طرح سے دوم مقام حاصل کرنے والے سارا عبدالصمد. ناظرین اب یہاں پر ہمارا تیسرا راؤنڈ شروع ہونے جا رہا ہے. تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے ان 5 خوش قسمت مساہمین کے لیے قرآن اندازی کریں گے جن کو خصوصی انعام ملنا ہے. اسی طرح سے ان 5 مساہمین کے بعد ہمارے کل 25 مساہمین جن کو خصوصی انعام ملے گا مکمل ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد آخر میں ہم اس مقابلے کے ہیرو، چیمپئن، اول مقام حاصل کرنے والے کے لیے قرآن اندازی کریں گے. جگر تھام کے بیٹھیے، دیکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. سب سے پہلے ہم سپن کر رہے ہیں 21ویں خوش قسمت مساہم کے لیے جن کو جو ہے خصوصی انعام ملنا ہے. اب ہم نے سپن کیا ہے، دیکھتے ہیں کہ کس کے نام قرآن نکلتا ہے. خوش قسمت 21واں خوش قسمت ہمارے اس مقابلے کا جن کو خصوصی انعام ملے گا. دیکھتے ہیں کہ کون ہے. عفیفہ، ان کا تعلق مہاراشٹرا سے ہے. ماشاءاللہ، بہت مبارک ہو آپ کو. آپ نے ہمارے اس مقابلے میں شرکت کی. بہت مبارک ہو آپ کو. اس کے بعد ہم سپن کریں گے 22ویں مساہم کے لیے جن کو جو ہے ہمارے اس مقابلے کا خصوصی انعام ملے گا. اب ہم سپن کرنے جا رہے ہیں 22ویں مساہم کے لیے جن کو خصوصی انعام ملنا ہے. دیکھتے ہیں کہ کون خوش قسمت ہے. یہ محمد رفیع، کرناٹکا، ان کا تعلق کرناٹکا سے ہے. بہت بہت مبارک ہو. اسی طرح سے
کل 22 مزاحمین جن کو خصوصی انعام مل چکے، اب صرف 3 مزاحمین باقی رہ گئے جن کو خصوصی انعام ملنا ہے۔ ناظرین دیکھتے رہیے، صرف 3 مزاحمین جن کو خصوصی انعام ملے گا، پھر اس کے بعد ہمارے اس محفل کے دلہا جن کو اول مقام حاصل ہونا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اب کس کے نام قرآن نکلتا ہے۔ یہ 23ویں مزاحم ہوں گے جن کو خصوصی انعام ملے گا۔ یہ رہے 23ویں مزاحم جن کو خصوصی انعام ملنا ہے، محمد انفال، جن کا تعلق کرناٹکا سے ہے، محمد انفال رکن الدین، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اب ہم 24ویں مزاحم کے لیے سپن کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ قرآن میں کس کا نام نکلتا ہے، کون خوش قسمت ہے ہمارے اس مقابلے کا 24واں خوش قسمت جس کو جو ہے خصوصی انعام ملنا ہے۔ 25 میں سے 24واں خوش قسمت سید محمد کریکال، سعید محمد کریکال، ماشاءاللہ، بہت مبارک ہو آپ کو، بہت مبارک۔ اس طرح سے اس راؤنڈ کا آخری مزاحم جن کو جو ہے خصوصی انعام ملنا ہے، اور اس طرح سے ہمارے 25 خصوصی انعامات مکمل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد صرف آخری مرتبہ قرآن دازی کی جائے گی اول مقام حاصل کرنے والے کے لیے۔ دیکھتے ہیں کہ آخری خوش قسمت کون ہے جس کے نام قرآن نکلے گا۔ دیکھتے رہیے، قسمت آزماتے رہیے، دیکھتے ہیں۔ یہ آخری مزاحم عدنان نعیم جن کا تعلق اتر پردیش سے ہے، بہت خوب، بہت مبارک ہو آپ کو۔ ہمارے اس طرح سے جو ہے ہمارے اس مقابلے کے 25 مزاحمین خصوصی مزاحمین مکمل ہو چکے جن کو جو ہے خصوصی انعام ملا۔ ماشاءاللہ، آپ تماموں کو مبارک ہو، بدائی ہو تماموں کو، آپ نے ہمارے مقابلے میں شرکت کی۔ ان تمام 25 مزاحمین کو جن کو خصوصی انعامات ملے ہم مبارکباد دیتے ہیں، آپ قابل مبارکباد ہیں۔ اور اسی طرح سے ہم بقیہ ان تمام مزاحمین کو بھی مبارکباد دیتے ہیں جنہوں نے کل 15 دنوں میں 150 صحیح جوابات دیے۔ بہت خوب، بہت مبارک ہو آپ کو۔ دیکھتے رہیے، اس طرح سے جو ہے اب بقیہ مزاحمین جن کی دھڑکنیں تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس مقابلے کا دولہا چیمپئن کون ہے جو اس مقابلے کا اول مقام حاصل کرے گا۔ اب ہم آخری بار سپن کرنے جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا مقام حاصل کرنے والا کون ہے وہ خوش قسمت جو ہمارے اس مقابلے میں بازی لے جائے گا۔ دیکھتے ہیں، ہم نے سپن کیا اور تعلیم النساء کرناٹکا، بہت بہت مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو آپ کو اول مقام۔ اس طرح سے اول مقام حاصل کرنے والے تعلیم النساء جن کا تعلق کرناٹکا سے ہے، 5555 روپے کا نقد انعام ان کو دیا جائے گا۔ بہت خوب، اللہ مبارک کرے آپ کو۔ بہت خوب، اللہ آپ کو بہت بہت مبارک کرے، ماشاءاللہ۔ اسی طرح سے میں پھر سے ان تمام مزاحمین کا شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے اس مقابلے میں حصہ لیا، ان تمام 6000 سے زائد مزاحمین کا جنہوں نے ہمارے اس مسابقے میں شرکت کی اور جوابات دیتے رہے اور ہمارے لنک کا برابر انتظار کرتے رہے۔ اللہ آپ تماموں کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، قبل اس کے کہ دعا پر جلسے کا اختتام ہو، میں کلمات تشکر پیش کرنے کے لیے ربنا جامعہ منکی کے سیکریٹری مولانا مذکر ندوی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آ کر کلمات تشکر پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد. ناظرین اکرام، ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس مسابقے کو منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور ہمارے تصور اور خیالات سے بڑھ کر ہمیں اس مسابقے میں کامیابی نصیب فرمائی. اس کے بعد اس مسابقے میں ہندوستان بھر سے بلکہ بیرون ہند سے جتنے مساہمین نے اس مسابقے میں شرکت کی، ان تمام حضرات کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ حضرات سے اس بات کی درخواست کرتا ہوں کہ آپ جس مقصد کے تحت اس مسابقے کو منعقد کیا گیا تھا اس مقصد کو انشاءاللہ عملی جامہ پہنائیں گے اور آپ ہمارے لیے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. پھر میں خصوصی طور پر ان احباب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنی معصومیت کے ساتھ اپنے طفلانہ عمر کے ساتھ طفلانہ عمر کے باوجود اتنا بڑا کوئز کا نظام سنبھالا. ان میں سر فہرست ہمارے عزیز عبدالباعث ابن عبدالباسط ابو حسینہ، جو کہ ابھی ماشاءاللہ جامعہ اسلامیہ میں زیر تعلیم ہیں. وہ اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ اتنا بڑا انہوں نے نظام ماشاءاللہ سنبھالا، گویا کہ ایک کوئز کا جتنا نظام تھا، سوالات کو تیار کرنا، اس کو ارسال کرنا، اس کی لنک بنانا اور اسی کے ساتھ ساتھ سوالات کو اصول کرنا اور صحیح غلط جوابات کو چھانٹنا. بہرحال کوئز کے متعلق، سوالات کے متعلق جتنی ساری معلومات اکٹھا کرنی تھی وہ ساری چیزیں ماشاءاللہ ہمارے عزیزم عبدالباعث ابن عبدالباسط ابو حسینہ نے اس کو انجام دیا ہے. میں ان کا بھی خصوصی طور پر اپنا جامعہ منکی کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے بعد ہمارے ایک اور عزیز عقبہ ابن مشتاق ابو حسینہ ہیں، جنہوں نے بھی جو ابھی ماشاءاللہ زیر تعلیم ہیں، وہ کالج کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ان کا ہمیں بھرپور تعاون حاصل رہا. آج کے اس پروگرام میں خاص کر کے انہوں نے ہمیں بہت بڑا اپنا تعاون دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کوئز کے جملہ مراحل میں ان کا ہمیں بھرپور تعاون حاصل رہا. میں ابنائے جامعہ کی طرف سے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ساتھ ساتھ ہمارے اس کوئز کمیٹی کے تیسرے اہم رکن تجمل حسین ابن صدیق حسن باپو، یہ بھی ماشاءاللہ ندوۃ العلماء میں زیر تعلیم ہیں. ان کا بھی ہمیں بھرپور تعاون حاصل رہا. الحمدللہ روزانہ کے اعتبار سے ہم 100 سرٹیفکیٹس ارسال کرتے تھے. یہ کام ماشاءاللہ ہمارے مولوی تجمل حسین نے انجام دیا ہے. ہم اپنا جامعہ کی طرف سے ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اس کے بعد ہماری اس کوئز کمیٹی کے 2 اور رکن ہیں، الحمدللہ ان کا بھی ہمیں بھرپور تعاون حاصل رہا. ایک مولوی تعظیم ابن فاروق قاضی اور دوسرے مولوی عبادہ ابن شکیل احمد سکری ندوی. ان دونوں نے بھی ماشاءاللہ ہمیں بھرپور تعاون دیا. یعنی ہمیں مساہمین کی طرف سے مستقل فون اور ان کے میسیجز آتے تھے، ان کو جواب دینا، ان کو مطمئن کرنا اور ان کو تشفی بخش جواب دینا، یہ سب کام ماشاءاللہ ہمارے ان علماء کرام نے کیے ہیں. میں اپنا جامعہ کی طرف سے ان تمام حضرات کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کے لیے اور ان کے نیک مستقبل کے لیے میں دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو ان کے علم کے ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. میں اگر اس موقع پر ادارہ اہل منکی کا شکریہ ادا نہ کروں تو واقعی ہم احسان فراموش ہوں گے کہ ادارہ اہل منکی، جو کہ ہماری اس چھوٹی سی بستی کا ایک سوشل نیٹ ورک ادارہ ہے اور مقامی طور پر وہ یہاں کی خبروں کو نشر کرنے کا کام انجام دیتا ہے. اس موقع پر میں ان کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام کو لائیو ٹیلی کاسٹ کیا اور ہندوستان بھر میں ہمارے اس پیغام کو عام کرنے میں اہم کردار ادا کیا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. آخر میں ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں مالی تعاون دیا، جنہوں نے ہمیں
کسی بھی طرح سے کوئی مشورہ دیا یا کسی طرح سے اخلاقی تعاون دیا، ہمارے اس کام کو محبت کی نگاہ سے دیکھا اور ہمیں اس سلسلے میں کوئی بھی رہنمائی کی، میں ان تمام حضرات کا ابنائے جامعہ منکی کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی کے ساتھ میں آپ جمیع احباب کا جو ہمارے اس پروگرام کو لائیو دیکھ رہے ہیں، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں اپنے علم کے ساتھ عمل کو بھی اپنی زندگی میں جگہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ احباب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک بات یہ رہ گئی کہ جن حضرات نے اول دوم سوم مقام حاصل کیا ہے یا جن لوگوں کو 25 خصوصی انعامات ملے ہیں، انشاءاللہ ان حضرات کو ہم خود فون کریں گے، ان سے ہم خود رابطہ کریں گے، ان کے نمبرات ہمارے پاس موجود ہیں۔ آپ حضرات پھر ہمیں فون کرنے کی زحمت گوارا نہ کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ معزز ناظرین، چونکہ یہ آن لائن پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، جاتے جاتے میں تعظیم قاضی آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ اس طرح کے پروگرامات وقتاً فوقتاً اس چینل پر نشر ہوتے رہتے ہیں اور حالات سے بھی باخبر رکھا جاتا ہے۔ میں ابنائے جامعہ کے صدر جناب مولانا جمیل صاحب قاضی ندوی سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ دعا پر جلسے کا اختتام کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا صالحا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يسمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مرضا إلا أصلحته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا ولنا فيها صلاح هي لك ردا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم ارحمنا وارحم موتانا، اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم ارحمنا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم آت الصحة في أبداننا
والنور في أبصارنا واليقين في قلوبنا والبركة في أرزاقنا من حلال الطيب يا رب العالمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا تقبل منا ما كان صالحا وأصلح لنا ما كان فاسدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.